الحمد لله الحمد لله الذي قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والصلاة والسلام على من قال نقلا عن ربه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وعلى آله وأصحابه واتقياء أمته وأولياء أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظیم۔ رمضان المبارک میں میرے استاذ علامہ شیخ الحدیث الحافظ الحاج مولانا مفتی محدث فقیہ مفسر سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ وعال اللہ مراتبہ فی الجنت النعیم دنیا سے تشریف لے گئے۔ جس دن حضرت کا انتقال ہوا صبح میں چاشت کے وقت، اسی دن میں نے آن لائن درس قرآن کے ساتھ حضرت کی سوانح حیات کے متعلق کچھ اہم باتوں کا پہلا حصہ سنایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ بہت سی دوسری باتیں بعد میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ والوں کی زندگی سننے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کی باتیں بیان کی جاتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لہٰذا اللہ کی رحمتیں آپ کو اور مجھ کو مل جاوے۔ دوسری اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی باتیں اس لیے ہم لوگوں کو بیان کرنا ہے، سننا ہے، تاکہ ان کی زندگی کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو اچھائیاں تھیں، جو بھلی باتیں تھیں، اس کو سن کر کے بیان کر کے ہم خود اپنی زندگی میں اس کو اپناوے۔ بیان اسی لیے کرے کہ اذا تکرر علی اللسان تقرر فی القلب، جب زبان سے بار بار بولیں گے تو ہمارے دل میں وہ بات جم جائے گی، ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اور سننے والے اس لیے بار بار سنیں کہ سن کر کے وہ بھی ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے۔ تو بس میں آج آپ تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ میں اپنے استاد محترم اللہ کے ولی بہت بڑے بزرگ کی یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں اس لیے تاکہ ہم سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ آج کی اس مجلس کا پہلا عنوان ہے ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ کو قرآن سے کیسی محبت تھی، اس کی کچھ باتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں حضرت الاستاد رحمت اللہ علیہ بہت ساری مرتبہ مختلف ملکوں سے آئی ہوئی دعوت کو قبول فرما لیتے تھے۔ انگلینڈ میں، لندن شہر میں، اسٹامفورڈ ہل میں، مسجد قباء میں
کئی مرتبہ حضرت نے رمضان گزارے امریکہ میں، اور کبھی آدھا آدھا بھی ہوا، باقی زیادہ تر پہلے یہی معمول رہا کہ پورا رمضان ایک ہی مسجد کے اندر حضرت گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں رمضان میں اس طریقے سے جو دعوت آتی ہے وہ اس لیے قبول کر لیتا ہوں تاکہ یکسوئی سے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ رمضان میرا قرآن کے لیے ہے، کثرت سے میں قرآن پڑھتا رہوں، اور میزبانوں نے جو وقت مقرر کیا ہوتا ہے اس وقت کے اوپر درس قرآن دے دیتا ہوں، قرآن کا سبق دے دیتا ہوں، قرآن کی تفسیر لوگوں کو سنا دیا کرتا ہوں۔ اور جہاں بھی حضرت نے رمضان گزارا، انگلینڈ میں، امریکہ میں، بہت بڑی تعداد میں لوگ گواہی دیں گے کہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کے اندر حضرت مشغول رہتے تھے۔ یہ رمضان جس میں انتقال ہوا اس سے پہلے والا زندگی کا پورا آخری رمضان حضرت کا وہاں لنڈن میں اسٹامفورڈ ہل میں مسجد قباء میں گزرا۔ بعض لوگ نادانی میں ویڈیو بنا لیتے ہیں، میرے پاس حضرت کا گزشتہ رمضان کا ویڈیو موجود ہے، بس مسجد میں بیٹھے ہیں، تلاوت کر رہے، مسلسل تلاوت۔ اللہ ہم کو بھی رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق دے، اور علماء کرام رمضان اور رمضان کے علاوہ درس قرآن قائم کرے۔ اب رمضان کے علاوہ کی بات سنو۔ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ختم نبوت کے سلسلے میں ایک اہم مجلس تھی۔ میں رات کو کافی دیر سے دیوبند پہنچا، سورت سے دلی کی فلائٹ میں جمعرات کو نکلا سبق کے بعد، اور پھر دلی سے دیوبند رات دیر سے پہنچا۔ حضرت الاستاد شیخ الحدیث مولانا واجد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر رات دیر سے پہنچا، اور میں نے سوچا کہ فجر ہی میں حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب سے ملاقات کر لوں۔ تو حضرت کے گھر محلہ کوٹلہ میں حضرت کے مکان کے قریب والی مسجد میں اذان کے وقت میں پہنچ گیا۔ بہت خوش ہوئے، فجر کے بعد گھر لے گئے اور قرآن شریف سب کو دے دیے گئے، اور ایک مقدار کے اندر تلاوت کا سلسلہ ہوا۔ بعد میں جو ہے مختلف علمی موضوع پر گفتگو ہوئی، اور جو ہے ناشتہ بھی ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پورا سال بھی ایک خاص وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہوتا تھا۔ اللہ ہم سب کو ایسی نیک توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ باردولی قیام گاہ پر، مکان پر حضرت کی متعدد مرتبہ تشریف آوری ہوئی۔ مرتبہ رات کا قیام تھا، فجر کی نماز طبیعت کی وجہ سے میرے مکان میں جو میرا کتب خانہ ہے اس میں ادا فرمائی باجماعت۔ اس وقت گھر کے متصل والی مسجد ابھی بنی نہیں تھی، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً قرآن شریف لے کر کے تلاوت میں مشغول ہو گئے، اور کتب خانے میں ایک چند جلدوں پر مشتمل کتاب پر نظر گئی تو مجھے پوچھا کہ اچھا یہ وہی وہبہ زہیلی والی کتاب ہے، فقہ اسلامی وادلتہ والی؟ میں نے کہا حضرت بہت وہی کتاب ہے۔ عجیب، قرآن سے محبت کا معاملہ یہ کہ جب بندے کو قرآن مجید کا آسان ترجمہ تیار کر کے شائع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور حضرت کی صورت تشریف آوری ہوئی، میں نے پیش کیا،
ایسے پہلے میں بھیج چکا تھا، لیکن جب سورت تشریف لائے پھر میں حاضر ہوا، بہت خوش ہوئے، بہت مبارکبادی دی، بہت دعائیں دی کہ بہت آسان، عام فہم، سہل ترجمہ آ گیا۔ پھر جب اسی سال نومبر کے مہینے میں، ربیع الاول میں جب سورت تشریف لائے تو قرآن مجید کا ترجمہ اور حواشی کا تیسرا ایڈیشن ماشاءاللہ بہت اچھا چھپا اردو میں، تو وہ میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا، مختلف جگہوں سے بغور اس کو دیکھا جامعہ ڈابھیل کے کتب خانے میں، اور کئی حضرات کی حاضری میں ارشاد فرمایا، مفتی محمود سے پہلے سے تعلقات ہے، جان پہچان ہے، لیکن جب سے انہوں نے قرآن مجید کا یہ ترجمہ اور حواشی کا کام کیا، اب مجھے ان سے قلبی محبت ہو گئی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو بھی قرآن مجید کی خدمت کرتا ہے مجھے اس سے قلبی محبت اور قلبی تعلق ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھو، محبت کا معیار اور بنیاد قرآن مجید کو بنایا، کتنی عجیب و غریب چیز۔ ایک موقع پر مجھ سے فرمانے لگے کہ جب میں قرآن کی آیتوں کو، اس کا مفہوم، حضرت نے جو ہدایت القرآن کا کام کیا، عجیب و غریب کام ہے، اللہ امت کو اس سے استفادے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمانے لگے کہ قرآن کی کسی آیت کے اوپر جب میں پہنچتا ہوں تو میں خود قرآن کی آیتوں میں غور کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، منشأ باری تعالیٰ کیا ہے، کا تفاسیر کو دیکھنے کے بجائے میں نفس آیات میں غور کر کے اس کا مفہوم لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! کتنا پیارا طریقہ! حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر نے بھی خود اس طرح کی بات ارشاد فرمائی، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی بعض آیتیں خود بعض آیت دوسری بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہے، یعنی قرآن کی مختلف آیتوں میں غور کرو تو انشاءاللہ العزیز قرآن کی آیتوں کی مراد بہت آسانی سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور حضرت بہت دھیان سے، کوئی آدمی قرآن اچھا تلاوت کرتا ہو تو سنتے تھے بہت دھیان سے، اور اس پر مبارکباد بھی دیتے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے گھر پر تشریف آوری ہوئی، عشاء کی نماز گھر میں ادا فرمائی، عزیزم قاری عبداللہ ابن قاری عبد الرحمن بزرگ سملکی نے گھر میں حضرت الاستاد کو عشاء کی نماز پڑھائی تو سلام پھرا کے بہت خوش ہوئے، کہنے لگے بہت عمدہ قرآن پڑھا، بہت صحیح پڑھا، بہت عمدہ پڑھا۔ پھر پوچھا کس سے فن پڑھا تو بتلایا کہ حضرت الاستاد امام الفن قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے تجوید پڑھی۔ بہت خوشی کا اظہار فرمایا، بہت مبارکبادی دی، بہت دعا دی، فرمایا کہ مشق میں پابندی کرو اور زیادہ ترقی ہوگی۔ اللہ اکبر! بس یہ قرآن اللہ کی مبارک کتاب، جو آدمی اس سے محبت کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر نواز دیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن کی اچھی صحیح تلاوت کرنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، قرآن کی تفسیر سننے والے، یہ تو آخرت میں اللہ کی فیملی کے ممبر، اللہ کے گھر والے سمجھے جائیں گے، اور ان کو وہ مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں دیا جائے گا۔ اب ایک دوسرا عنوان ذکر کرتا ہوں، حضرت الاستاد کی اتباع سنت کی کچھ باتیں۔ ماشاءاللہ آپ کا کرتا مبارک دیکھو، ہمیشہ آدھی پنڈلی تک کا، بیچ کے اندر جو ہے
کٹ نہیں، اس انداز کا اتباع سنت والا، اور عمامہ بھی آپ باندھتے تھے، ہمیشہ سفید کپڑے، اور چہرے کے اوپر اتباع سنت کا نور۔ میری تدریس کا پہلا سال جب میں مدرسہ ہدایت الاسلام کے اندر مدرس تھا، تو عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر گھر اہلیہ کے ساتھ دیوبند چھتہ مسجد کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور میرے مرشد اور استاد فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس سال کی عید دیوبند میں کی ہم نے، بقرعید۔ ایسے رمضان اور رمضان عید تو ماشاءاللہ کہیں نصیب ہوئی، اس سال کی بقرعید بھی دیوبند میں حضرت کے ساتھ نصیب ہوئی۔ تو عید کی نماز دارالعلوم دیوبند کی اصل قدیم مسجد مہمان خانے کے سامنے والی، وہاں ادا کرنے کے لیے ہم حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پہنچے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی قال الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون والصلاة والسلام على من قال نقلا عن ربه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وعلى آله وأصحابه واتقياء أمته وأولياء أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طریقے سے ایک مرتبہ مرحوم والد صاحب والے مکان کے اندر حضرت الاستاد کی تشریف آوری ہوئی، تو میرے بچوں میں سے بچہ بالکل چھوٹا تھا، شیر خوار، دودھ پینے کا زمانہ، تو میں نے حضرت الاستاد کے سامنے پیش کیا دعا کی نیت سے، تو بالکل سنت کے مطابق گود میں لیا، اس کو اپنے منہ سے لگایا، بوسہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے بالکل اسی انداز کے اندر آپ نے جو ہے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، گویا کہ اس کے اندر بھی اتباع سنت کا بڑا لحاظ رہا، بچوں کو گود کے اندر لینا اور ان کو دعا دینا، ان کو مبارکباد دینا، اس سلسلے کے اندر اتباع سنت کی ایک تیسری بات میں عرض کروں، یہ تو دیکھنے والے سینکڑوں کی تعداد کے اندر افراد موجود ہے کہ جب کبھی کہیں بیان ہوا اور لوگ مصافحے کے لیے بھیڑ کرتے تو حضرت ایک حدیث سناتے کہ سنو مصافحے کا ایک طریقہ، اتنا بڑا مجمع ہے، اور پھر یوں فرماتے کہ داعی کبیر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ ایسے بڑے مجمع کے موقع کے اوپر علی اعلان ایک سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے سلام کر دیا، آپ لوگ جواب دے دو، لیکن میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، سنو۔ پھر حضرت حدیث سناتے، یہ ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دو مسلمان جب ملاقات کرے اور دونوں اللہ تعالی کی حمد اور تعریف کرے، دونوں اللہ تعالی سے استغفار کرے یعنی گناہوں پر معافی مانگے، تو دونوں ملاقات کرنے والوں کی اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث لوگوں کو سناتے
اور اس کے بعد فرماتے کہ پہلے یہ حدیث سمجھو، سنت طریقے سے مسافے کا طریقہ سمجھو، پھر جو عمل کرے گا تو کہا میں پوری رات جو ہے سلام اور استغفار کی دعا کے لیے بیٹھنے تیار ہوں. لیکن لوگ اب سنت طریقے سے مسافہ نہیں کرتے، اسی لیے اب اس سفر کے اندر تو تم لوگ پہلے مجھ سے مسافے کا سنت طریقہ سیکھ لو اور اس کے اوپر عمل کرو، پھر میں آئندہ آؤں گا تو مسنون طریقے سے تم سے ملاقات کروں گا. اور یہ فرماتے کہ مسنون طریقے سے ملاقات کے لیے اور تم لوگ جو دعا دو گے اس کے لیے میں پوری رات بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. عجیب و غریب سنت کا جذبہ. اور پھر یوں تنبیہ بھی فرماتے کہ بہت سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے تو صرف ہاتھ ملاتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے، حالانکہ پورا بولنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ جو حدیث سنائی اس طریقے سے کرنا چاہیے. اب حمد کرنے کا طریقہ حضرت یوں فرماتے کہ بھئی یوں کرو کہ جیسے خیریت پوچھتے ہیں کہ بھئی خیریت ہے تو کہو الحمدللہ رب العالمین میں خیریت سے ہوں. سامنے والا بھی کہوے الحمدللہ رب العالمین میں خیریت سے ہوں. پھر کہوے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے وے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے وے، یغفر اللہ لنا ولکم. تو کہا دیکھو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا اور اللہ ملاقات کر دیں گے. پھر یوں فرماتے کہ دیکھو اگر صرف بدن کا کسی حصہ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاوے اسی کا نام مسافہ ہے، تو ہاتھ بڑھانے کی بھی کیا ضرورت؟ تم ایک پیر اٹھا کے میرے پیر پہ مارو، میں اپنا پیر تمہارے پیر پہ مارو. اس طرح بھی بعض مرتبہ تنبیہ فرماتے تھے. تو اس طرح مسافے کے اندر بھی سنت کی اتباع کا بڑا لحاظ ہوتا تھا. سبحان اللہ، کتنا جو ہے عجیب و غریب اتباع سنت کا جذبہ زندگی کے اندر جو ہے گامزن رہا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی سنت طریقے سے مسافہ اور ملاقات کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اور جو غلط چیزیں ہمارے اندر ہے، صرف مسافہ کیا وہ بھی بغیر ڈھنگ کا، اور نہ سلام ہے نہ حمد ہے نہ استغفار ہے، اور ایسے ہی نکل گئے. اللہ ہم سب کو اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. دوسری کچھ متفرق اہم کام کی باتیں عرض کروں. ایک سفر میں ساتھ میں پان بنا کے کھلانے کی سعادت حاصل ہوئی. تو پان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جتنے اجزاء جتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں اس سے میں کام چلا لیتا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ یہ تمام چیزیں موجود ہوئے کہ بھئی کتھا بھی ہو، چونا بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو. جتنی چیزیں موجود ہو اتنی چیز پر میں کام چلا لیتا ہوں. اسی کو کہتے ہیں کفایت شعاری، جو آج ہماری زندگی کے اندر لانے کی بہت ضرورت ہے. ہم لوگوں نے ہماری زندگی کو ایسی تکلف والی بنا رکھی ہے، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو. نہیں، کہا جتنی چیزیں موجود ہوگی میں اس سے کام چلا لوں گا. اور پھر فرمائے کہ میں تو بہت کم مقدار میں پان کی یہ سب چیزیں، یہ سپاری وغیرہ استعمال کرتا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے جامعہ ڈابھیل کے موجودہ محتمم صاحب حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ دیوبند حضرت کے گھر پر حاضری ہوئی صبح میں. تو کہا اچھا ہے ناشتہ لے آؤ. تو گھر میں سے پلیٹ بھر کر کے شوربہ آیا اور روٹی آئی. فرمایا کہ کل ہمارے یہاں عقیقہ تھا لیکن بوٹیاں نمٹ گئی، صرف شوربہ ہے، کھا لو اس کو روٹی کے ساتھ. ایک آدھ بوٹی تھی شوربے میں. ایسی بے تکلف سیدھی سادی دعوت کتنی اچھی لگتی ہے. اور صاف فرما دیا کہ کل عقیقہ تھا، کل گوشت پکا تھا، بوٹیاں نمٹ گئی، شوربہ ہے. کیسی بے تکلف سیدھی سادی زندگی. اور یہی آداب ہے کہ مہمان آ جاوے اچانک تو اول مرحلے کے اندر جو گھر میں موجود ہو وہی پیش کر دو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہے. فما لبث ان جاء بعجل حنید، کہ جو موجود ہو وہ پہلے مہمان کے سامنے پیش کر دو.
تو بے تکلف شوربا روٹی ایک بوٹی تھی ماشاءاللہ، اور ہمارے لیے تو حضرت الاستاد کے گھر کے اندر پانی روٹی بھی مل جائے تو دوسرے عالیشان دسترخوان سے وہ زیادہ قیمتی نعمت تھی۔ لیکن یہ کفایت شعاری سیکھو کہ جو موجود ہو بلا تکلف وہ مہمان کے سامنے پیش کر دو۔ ایک مرتبہ لندن میں مسجد قباء میں بیان کرتے ہوئے کھانسی آئی تو کسی نے ٹیشو کا باکس سامنے کیا، جیسے عام طور پر ٹیشو باکس رکھتے ہیں، تو حضرت نے اس دن ایک بڑی عجیب تنبیہ فرمائی کہ آپ لوگ ٹیشو کے استعمال کے اندر بھی بڑا اسراف کرتے ہو۔ آپ لوگوں کو روزانہ ایک ایک باکس ایک ایک آدمی کو ٹیشو کا چاہیے، یہ بھی اسراف ہے اللہ کی نعمت کا، اور اس پر بھی اللہ کے یہاں پوچھو گی۔ ضرورت کے موقع پر ایک آدھ دو کاغذ استعمال کر لو، یہ بھی ایک طرح کا رومال ہے، اس کو بھی بلا وجہ فضول استعمال مت کرو۔ دیکھو اللہ والوں کی نظریں کہاں کتنی باریک ہوتی ہے، وہ اندازہ لگانے کی چیز ہے۔ کئی سال پہلے ٹورنٹو میں مقیم جوگواڑ کے قاری شبیر ابن قاری صالح صاحب کے ساتھ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ اکیلے حضرت سفر میں دیوبند سے تشریف لائے ہوئے تھے، اور قاری شبیر صاحب کے ساتھ ایک ماروتی وین کے اندر ہم لوگ اس علاقے میں مختلف جگہوں پر پہنچے۔ ایک مدرسے میں حاضری ہوئی تو اس مدرسے کے اس وقت کے محتمم صاحب نے بہت عجیب انداز کے اندر اپنے مدرسے کے شیخ الحدیث صاحب کی ملاقات کرائی کتب خانے میں، اور کہنے لگے کہ دیکھو حضرت یہ ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث ہے، اور اس وقت کے اوپر گجرات کے تمام مدارس میں سب سے کم عمر کے یہ شیخ الحدیث ہے، کچھ 25-26 سال کی عمر بتلائی۔ تو حضرت الاستاد نے ایک بڑا عجیب جواب دیا کہ یوں کہو کہ یہ ہمارے مدرسے میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں، یہ مت کہو کہ شیخ الحدیث ہے، اس لیے کہ آدمی شیخ الحدیث تو سالہاں سال برسوں برس تک حدیث پڑھاوے، حدیث کی مختلف کتابیں پڑھاوے، اور پھر سالہاں سال تک بخاری شریف پڑھاوے، تب جا کے وہ شیخ الحدیث کہلانے کے قابل بنتا ہے۔ ابھی تو یوں کہو کہ یہ بخاری پڑھا رہے ہیں، اتنا کہو۔ اتنی عجیب انداز میں تنبیہ بھی کی، اور جو ہے ایک عملی چیز بھی سامنے آ گئی کہ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ اور لیسٹر انگلینڈ میں علماء کی ایک مجلس چل رہی تھی، مختلف سوال جواب وہاں لوگ پرچے لکھ کر کے دیتے ہیں، تو ایک صاحب نے مچھ کے متعلق سوال کیا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اہتمام کے ساتھ کم کرتے تھے۔ تو حضرت الاستاد نے اپنی مچھ اور میرے مرحوم بھائی مولانا محمد صاحب کی مچھ کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو میری مچھ اور مولوی محمد کی مچھ ہے نا، یہ ہے مچھ رکھنے کا صحیح طریقہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس وقت کے اوپر مونچھوں کو تراشنے کی جو مشینیں ایجاد ہوئی ہے اس میں کینچیاں ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی کاتر ہوتی ہے، کینچی ہوتی ہے، اور وہ ایسی کینچیاں ہوتی ہے کہ جس سے مونچھیں بالکل جو ہے صاف ہو جاتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ مونڈ دی گئی، لیکن اس انداز کی ہوتی ہے، مونڈی نہیں جاتی لیکن مونڈنے کے انداز کی ہو جاتی ہے۔ کہ بس یہ ہے صحیح طریقہ مچھ رکھنے کا۔ یہ حضرت الاستاد نے جو ہے اس موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، اور ہمیشہ آپ اس کے اوپر کار بند رہے، عمل کرتے رہے کہ اس انداز کی مچھیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہمیشہ حق بات کہنے میں آپ مستعد اور تیار رہتے،
کسی بھی جگہ کے اوپر حق بات اور قرآن حدیث اور شریعت کی روشنی میں جو بات آپ حق سمجھتے تھے اس کو کہہ دینے میں کبھی کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی، بڑے سے بڑا مجمع ہو اور سامنے بڑے سے بڑے آدمی ہوں، لیکن حق بات کہنے کے اندر دو ٹوک آپ فرما دیا کرتے تھے۔ گویا کہ مسلک دیوبند کے آپ اس دور کے واقعی ترجمان، بے باک حق گو، اور دیوبندیت کیا چیز ہے اس کے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی قلم سے واقعی آپ صحیح معنی کے اندر ترجمان تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دیوبندیت، جو ما انا علیہ واصحابی، کہ دیوبندیت کیا ہے جس پر میں ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا یہ خلاصہ ہے دیوبندیت، کہ جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، جس کے مطابق صحابہ نے زندگی گزاری، ما انا علیہ واصحابی، جس کا خلاصہ اس زمانے کے اندر دیوبندیت کی ایک شکل کے اندر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس طریقہ، صحابہ کرام کا مقدس طریقہ، جو اہل سنت و جماعت یا اہل السنت والجماعت کی ایک بہترین عملی چلتی پھرتی کوئی شکل دیکھنی ہو تو وہ دیوبندیت، وہ حضرت الاستاد کی زندگی کے اندر دیکھنے کو ملے گی آپ کو۔ اور ایک خاص بات دین کا ہر کام کرنے والے کے بارے میں، حضرت کی عجیب و غریب کرامت کہیے اس کو، حضرت اقدس بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ کی زبان مبارک سے میں نے خود سنا، جب حضرت کی کتاب رحمت اللہ الواسعہ حجت اللہ البالغہ کی جو شرح ہے وہ آئی، تو حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک زبان سے میں نے خود سنا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا ترجمہ کرنا لوگوں کے لیے مشکل، کہ آپ نے اس کی شرح لکھ دی پوری کھول کر کے، اور اس کے اوپر ایک محدث صاحب نے تبصرہ لکھا، وہ بھی اب تو دنیا میں نہیں، اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے۔ میں اس وقت دیوبند حاضر ہوا، عصر کی نماز میں ملاقات ہوئی تو بہت فکر کے انداز میں تلامذان حضرت کے سامنے ذکر کیا اس تبصرے کا، تو فرمائے کہ ان کا تبصرہ تو میری سمجھ میں آیا ہی نہیں، سمجھ میں آوے تو پھر ہم کچھ اصلاح کریں۔ اور حقیقت بھی ایسی تھی کہ وہ تبصرے کے اندر کوئی بات ایسی نقص اور کمی کی نہیں تھی کہ جو اشکال کی ہو، گویا حضرت نے اس تبصرے کی طرف کوئی خاص توجہ نہ ہو، اس انداز میں ایسے جملے فرمائے کہ ہم شاگردوں کی الجھنیں ختم ہو گئی۔ اور اس سلسلے میں ایک خاص بات، جب ترمذی شریف کی آپ کی تقریر مبارک تحفہ المعی کے نام سے اس کی پہلی جلد چھپ کے آئی، تو ایک مولانا صاحب نے اپنے میگزین میں اس کے اوپر تبصرہ لکھا۔ پھر حضرت الاستاد کی اس زمانے میں ڈابھیل تشریف آوری ہوئی، مجلس شورا کے اندر حضرت تشریف لائے ہوئے تھے یا کوئی اور پروگرام تھا، تو بہت فکر کے انداز کے اندر ہم نے تذکرہ کیا کہ تحفہ المعی کے بارے کے اندر فلاں عالم صاحب نے اپنے میگزین میں رسالے میں تبصرہ لکھا ہے، کامنٹ لکھی ہے، اور وہ کامنٹ بھی کچھ نامناسب تھی، کوئی خاص نہیں تھی۔ تو حضرت الاستاد نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب و غریب جواب، ہم دین کا کام کرنے والوں کے لیے ہمت دلانے والے جواب۔ فرمانے لگے کام کا جواب کام سے دو۔ انہوں نے میری ترمذی کی شرح کے اوپر یہ تبصرہ لکھا تو اب میں نے بخاری کے اوپر کام شروع کر دیا،
اور تحفۃ القاری ماشاءاللہ امت کے سامنے آ گئی. تو کہا ایسے تبصروں کے پیچھے کہاں تم دھیان دیتے پھرو گے؟ اگر ہم سے کوئی واقعی غلطی اور چوک ہوئی ہے تو سر آنکھوں کے اوپر ہم فوری اصلاح کر لیں گے. اور آپ حضرت کی جو ہے بخاری شریف کی شرح دیکھ لیجئے، جو آخری جلد آئی اس میں جو علمی ملحوظات جن محقق علماء نے حضرت کو پیش کیے، جیسے ہمارے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ ملاحظات بھیجے، مفتی محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم نے، لوہاروی نے لندن سے ملاحظات بھیجے، تو کتنے اکرام سے ان کے بارے میں الفاظ لکھے اور ان ملحوظات کو شامل کر لیے. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ جو تبصرے ایسے ہی آوے بے تکے تو اس کی طرف دھیان مت دو، اپنے کام میں لگو، کام کا جواب کام سے دو. کوئی تمہارے کام کے اوپر بلا وجہ انگلی اٹھاوے، بلا وجہ اشکالات کرے تو اس کے جواب دینے کے چکر میں مت پڑو، کام نیا چالو کر دو، دوسرا کام کرو، کام میں آگے بڑھو، کام کا جواب کام سے دو. تو وہ سامنے والا جو ہے بیچارہ اشکال کرنا ہی چھوڑ دے گا کہ یہ آدمی تو ایسے ہیں کہ ہماری اشکال اعتراض پر کوئی دھیان ہی نہیں دیتے، تو وہ چپ اور خاموش ہو جائے گا. اور یہی طریقہ ہے، ہم ہر دین کا کام کرنے والوں کو یہی طرز جو ہے اپنانے کی بہت ضرورت ہے. اگر لوگوں کے بیجا فالتو اشکال اعتراض تبصروں کے پیچھے پڑیں گے تو کام کرنے سے رہے، اخلاص سے کام کرو. واقعی کوئی غلطی ہم کو بتلاوے تو اس کی اصلاح کرے، لیکن فالتو تبصروں کے چکروں کے اندر نہ پڑے. یہ حضرت الاستاد نور اللہ مرقدہ سے ہم نے سیکھا، جو دین کا کام کرنے والے ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے معافی مانگی کسی معاملے میں، معافی کا سبق کے اندر تذکرہ آیا تو بہت اچھی بات ارشاد فرمائی، بڑی عجیب و غریب بات. فرمانے لگے کہ معافی ایک زبان سے ہوتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج بہت سے معافی مانگنے والے صرف زبان سے معافی مانگتے ہیں، دل میں کچھ نہیں ہوتا، دل میں کچھ نہیں ہوتا. کوئی بھول ہو گئی تو معافی مانگیں گے، لیکن زبان سے بولیں گے کہ معاف کر دو نا، سوری، اب میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن دل میں کچھ نہیں ہوتا. دل میں پچھتاوا بھی نہیں، دل میں ندامت بھی نہیں، دل میں شرمندگی بھی نہیں. ایسی معافی اور توبہ کی اللہ کے یہاں بھی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور بندوں کے یہاں بھی کوئی قدر و قیمت نہیں. اب بندے اخلاقاً اس معافی کو سن لے وہ الگ بات ہے. تو فرمانے لگے کہ پرانا ایک واقعہ سنائے کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک معاملہ ہوا تھا کچھ اشتراک کے انداز کا، اور پھر اس اشتراک کرنے والوں کے جو کوئی امیر تھے، یعنی ایک طالب علم اس زمانے کے، بعد میں وہ عالم بھی بن گئے، اور پھر جو ہے ایک صوبے کے اندر حکومت کی وزارت بھی چھوٹی موٹی ان کو ملی. ان کے نام کے ساتھ حضرت نے سنایا تھا عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے. تو کہا حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ اس زمانے کے دارالعلوم دیوبند کے محتمم کے پاس وہ قضیہ گیا اور ان لوگوں نے معافی نامہ پیش کیا. تو کہا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبان سے معافی کی تحریر اور معافی کی یہ لکھان، اصل تو یہ ہے کہ تمہارا طرز عمل، کہ آئندہ تم لوگ کیسی زندگی گزارتے ہو. جو غلطی جو بھول تم نے کی اس کو سدھار کر کے آئندہ تم لوگ صحیح زندگی گزارو گے تو یہ تمہارا طرز عمل، لائف سٹائل اور عمل کرنے کا طریقہ، یہ ہے اصل معافی. آئندہ اگر تم ٹھیک ٹھاک زندگی گزارتے ہو تو یہ صحیح معنی میں معافی ہوئی. ورنہ اگر زبان سے کہو کہ معافی 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 اور حقیقت کے اندر دل میں کوئی پچھتاوا نہیں، زندگی کو بدلنا نہیں، تو پھر اس معافی کا کیا حاصل؟ آج لوگ یہی کرتے ہیں، کوئی بھول ہو جاتی ہے
تو اللہ کے سامنے بھی بیٹھ کر کے استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، لیکن دل میں ندامت نہیں، پچھتاوا نہیں۔ میرے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نعوذ باللہ، اس طریقے سے استغفار کرنا یہ تو اللہ کی شان کے اندر ایک طرح کی گستاخی کا انداز ہے کہ خالی زبان سے کہے معافی، استغفار، دل میں ندامت بھی نہیں، پچھتاوا بھی نہیں، بلکہ دل میں پھر سے وہ گناہ کرنے کا پکا ارادہ موجود ہے کہ جیسے ہی موقع ملے گا وہ گناہ کروں گا۔ تو کہا یہ تو اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہو گئی۔ آج جنرل لوگ جو ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں، سوری کہتے ہیں، معاف کر دو ایسا کہتے ہیں، معاف کرنے کی عرضی درخواست دیتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ان کے دل میں پچھتاوا نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، بس برائے نام معافی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے عجیب معافی کا طریقہ بتلایا کہ تمہارا عمل آئندہ تم کیسی زندگی گزارو گے، سدھر کے زندگی گزارو گے، یہ ہے حقیقت کے اندر معافی۔ اللہ ہم سب کو اس کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھو ایک اور بات میں آپ کو، بڑے لوگوں سے بڑی باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ جس زمانے میں میں دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث شریف میں تھا، اس زمانے میں حضرت کا محلہ کوٹلہ والا پہلے والا مکان تعمیر ہو رہا تھا، تو کئی مرتبہ سبق کے بعد حضرت گھر سے حجت اللہ البالغہ کا نسخہ ساتھ لے کر آتے تھے، تو نسخہ مجھے لے کر کے ساتھ چلنے کی سعادت حاصل ہوتی اس طالب علم کو۔ تو کئی مرتبہ سبق کے بعد مجھے فرماتے چلو، مسجد رشید بھی دارالعلوم دیوبند کی اس زمانے میں زیر تعمیر تھی، کہ وہاں مسجد رشید جائیں گے، حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی مدظ اللہ العالی سے ملاقات کریں گے اور تعمیر کے کام کے بارے میں یہ مشورہ کرنا ہے، وہ مشورہ کرنا ہے۔ دیکھیے حضرت اس وقت دارالعلوم کے موقر اساتذہ میں سے ہیں، ترمذی شریف پڑھا رہے ہیں، حجت اللہ البالغہ پڑھا رہے ہیں، لیکن جس لائن کا جو آدمی اس لائن کے آدمی کے ساتھ اس لائن کا مشورہ کرنا چاہیے، تو حضرت مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی ماشاءاللہ بڑے عالم بھی ہے، ادیب بھی ہے، اور ان کو تعمیر کی لائن کا بڑا تجربہ اور انوبھو ہے، تو ان کے پاس ایک مرتبہ نہیں، سال میں کئی مرتبہ جانا ہوا ساتھ میں، اور جا کر ان سے مشورہ لیتے اور اس کے مطابق تعمیری کام کا سلسلہ آگے چلتا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے تو آدمی کے لیے خیر ہوتی ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی مشورہ کر کے کام کرتا ہے اس کو کبھی نقصان اٹھانا نہیں پڑتا۔ لہذا یہ مشورے کی عادت ڈالو۔ جس لائن کے جو ماہر ہوئے، انوبھوی ہوئے، تجربہ کار ہوئے، ذی علم ہوئے، فراست ہوئے، دینداری ان میں ہوئے، اور علم عمل تقوی ہوئے، ایسے لوگوں سے مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے۔ دوسری ایک خاص بات بتلاؤں، حضرت کے بڑے صاحبزادے مولوی رشید احمد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا۔ اس وقت حضرت انگلینڈ میں تھے، سفر میں تھے۔ جب سفر سے واپسی ہوئی تو جو ایکسیڈنٹ میں دوسرے بھی لوگ انتقال کر گئے تھے، تو جب حضرت تشریف لائے تو دیوبند، حالانکہ گھر کے اندر اتنا بڑا حادثہ، بہو بیوہ ہوئی وہ موجود، بچے کی ماں، کتنا بڑا صدمہ، لیکن حضرت دیوبند تشریف لا کر کے دوسرے لوگ جو اس ٹرک کے حادثے کے اندر وفات پا گئے تھے ان کے گھروں پر پہلے تشریف لے گئے، جا کر کے ان مرحوموں کے لیے ایصال ثواب کیا، دعائیں دی ان کے گھر والوں کو، اور پھر اخیر میں اپنے گھر کے اوپر تشریف لے گئے۔ دیکھو کیسے عجیب و غریب کہ اپنے بیٹے کا انتقال ہوا ہے جس حادثے میں، اس حادثے میں جب سفر سے واپسی ہوئی حضرت کی، اس حادثے کے بعد تو پہلے دوسرے مرحومین کے گھروں کے اوپر آپ تشریف لے گئے، ان کے گھر جا کر کے دعائے مغفرت کی، ایصال ثواب کیا، اور ان کو کچھ ہدیہ دیا، کوئی غریب تھا، کوئی کیسا تھا، ان کو ہدیہ دیا، ان کی مدد کی، اور پھر اخیر میں اپنے گھر کے اوپر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔
اور ڈابھیل سے بڑی محبت تھی۔ ایک جملہ میں سنا دوں، اس سال جب ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے تو فرمائے کہ اس کو تو میں اپنا مدرسہ سمجھتا ہوں، اپنا مدرسہ، کہ یہ میرا اپنا مدرسہ ہے، ڈابھیل کا مدرسہ۔ کہا میرے مرحوم والد بھی یہاں پڑھے، اور بعض روایتوں کے اندر فجر کی نماز کے اندر جو لمبی لمبی صورتوں کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا منقول ہے، تو اس سلسلے کے اندر فرماتے کہ میرے والد جس زمانے میں یہاں ڈابھیل میں پڑھتے تھے تو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے، تو کہا کبھی کبھی فجر کی نماز حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ خود پڑھاتے تھے، اور صبح صادق کے بعد فوراً سنت پڑھ کے حضرت نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتے اور لمبی تلاوت فرماتے تھے، تقریباً پون گھنٹے سے اوپر کی نماز ہوتی اس دن، اور دارالاقامہ میں طلبہ میں کوہرام مچ جاتا کہ آج حضرت علامہ عثمانی خود فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، او طلبہ بھاگتے، اور جو ہے پوری لمبی، اور حضرت کا بہت بہترین قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، عثمانی تھے۔ تو یہ واقعہ بھی حضرت سنایا کرتے تھے، اور جس زمانے کے اندر راندیر میں تھے تو راندیر کے کھانوں کی بڑی تعریف حضرت کبھی کبھی بعد میں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک مرتبہ رمضان میں پورا جو ہے راندیر میں رہا تو پڑوسی عورت نے 30 دن تک میرے لیے کھانا پکا کے بھیجا۔ کہا دوسرے کھانے کے ساتھ انڈے کی بھی آئٹم ہوتی، کہا اس نے 30 دن تک مسلسل انڈے میں سے بنائی ہوئی مختلف چیزیں بھیجی، اور 30 دن انڈے کی الگ الگ آئٹم بھیجی۔ تو راندیر کے کھانے کی بڑی تعریف بھی فرماتے تھے، اور ماشاءاللہ ہے بھی کچھ ایسا ہی ہمارا راندیر کھانے پینے کے معاملے کے اندر۔ اور ایک مرتبہ لنڈن میں وہاں اپٹن لینڈ کی مسجد کے اندر میرے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے مشورے سے ایک عشرے کے لیے میں مسجد قوت الاسلام کے اندر درس کے لیے گیا ہوا تھا رمضان میں، اور حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب لنڈن میں اسٹامفورڈ ہل میں مقیم تھے۔ تو ایک دن تراویح کے بعد میں ملاقات کی نیت سے حاضر ہوا، قاری عبدالجلیل صاحب منی پوری سابق استاد دارالعلوم دیوبند بھی تشریف لائے ہوئے تھے چندے کی غرض سے۔ تو حضرت الاستاد نے بڑے لطیف، وہاں کئی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مختلف قسم کے کھانے کی پلیٹیں وہاں تھی، تو حضرت الاستاد نے بڑا پیارا لطیفہ فرمایا، قاری صاحب دسترخوان پر سے کچھ کھاؤ پھر کچھ گاؤ، یعنی کھانے کے بعد کچھ نعت نظم اچھی سناؤ، کچھ کھاؤ پھر کچھ گاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان نیک بندوں کی پاکیزہ زندگی سن کر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرماوے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی قال الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون والصلاة والسلام على من قال نقلا عن ربه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وعلى آله وأصحابه واتقياء أمته وأولياء أمته اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان المبارک میں میرے استاذ علامہ شیخ الحدیث الحافظ الحاج مولانا مفتی محدث فقیہ مفسر سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ وعال اللہ مراتبہ فی الجنت النعیم دنیا سے تشریف لے گئے۔ جس دن حضرت کا انتقال ہوا صبح میں چاشت کے وقت، اسی دن میں نے آن لائن درس قرآن کے ساتھ حضرت کی سوانح حیات کے متعلق کچھ اہم باتوں کا پہلا حصہ سنایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ بہت سی دوسری باتیں بعد میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ والوں کی زندگی سننے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے نیک بندوں کی باتیں بیان کی جاتی ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لہذا اللہ کی رحمتیں آپ کو اور مجھ کو مل جاوے۔ دوسری اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی باتیں اس لیے ہم لوگوں کو بیان کرنا ہے، سننا ہے، تاکہ ان کی زندگی کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو اچھائیاں تھیں، جو بھلی باتیں تھیں، اس کو سن کر کے بیان کر کے ہم خود اپنی زندگی میں اس کو اپناویں۔ بیان اسی لیے کرے کہ اذا تکرر علی اللسان تقرر فی القلب، جب زبان سے بار بار بولیں گے تو ہمارے دل میں وہ بات جم جائے گی، ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اور سننے والے اس لیے بار بار سنیں کہ سن کر کے وہ بھی ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے۔ تو بس میں آج آپ تمام سننے والوں سے کہوں گا کہ میں اپنے استاد محترم اللہ کے ولی بہت بڑے بزرگ کی یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں اس لیے تاکہ ہم سن کر کے اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ آج کی اس مجلس کا پہلا عنوان ہے ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ کو قرآن سے کیسی محبت تھی، اس کی کچھ باتیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں حضرت الاستاد رحمت اللہ علیہ بہت ساری مرتبہ مختلف ملکوں سے آئی ہوئی دعوت کو قبول فرما لیتے تھے۔ انگلینڈ میں، لنڈن شہر میں، اسٹامفورڈ ہل میں، مسجد قباء میں کئی مرتبہ حضرت نے رمضان گزارے۔ امریکہ میں، اور کبھی آدھا آدھا بھی ہوا، باقی زیادہ تر پہلے یہی معمول رہا کہ پورا رمضان ایک ہی مسجد کے اندر حضرت گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں رمضان میں اس طریقے سے جو دعوت آتی ہے وہ اس لیے قبول کر لیتا ہوں تاکہ یکسوئی سے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ رمضان میرا قرآن کے لیے ہے، کثرت سے میں قرآن پڑھتا رہوں، اور میزبانوں نے جو وقت مقرر کیا ہوتا ہے اس وقت کے اوپر درس قرآن دے دیتا ہوں، قرآن کا سبق دے دیتا ہوں، قرآن کی تفسیر لوگوں کو سنا دیا کرتا ہوں۔ اور جہاں بھی حضرت نے رمضان گزارا، انگلینڈ میں، امریکہ میں، بہت بڑی تعداد میں لوگ گواہی دیں گے
کہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کے اندر حضرت مشغول رہتے تھے. یہ رمضان جس میں انتقال ہوا اس سے پہلے والا زندگی کا پورا آخری رمضان حضرت کا وہاں لندن میں اسٹامفورڈ ہل میں مسجد قباء میں گزرا. بعض لوگ نادانی میں ویڈیو بنا لیتے ہیں. میرے پاس حضرت کا گزشتہ رمضان کا ویڈیو موجود ہے. بس مسجد میں بیٹھے ہیں، تلاوت کر رہے، مسلسل تلاوت. اللہ ہم کو بھی رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی توفیق دے، اور علماء کرام رمضان اور رمضان کے علاوہ درس قرآن قائم کرے. اب رمضان کے علاوہ کی بات سنو. ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ختم نبوت کے سلسلے میں ایک اہم مجلس تھی. میں رات کو کافی دیر سے دیوبند پہنچا. سورت سے دلی کی فلائٹ میں جمعرات کو نکلا سبق کے بعد، اور پھر دلی سے دیوبند رات دیر سے پہنچا. حضرت الاستاد شیخ الحدیث مولانا واجد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر رات دیر سے پہنچا، اور میں نے سوچا کہ فجر ہی میں حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب سے ملاقات کر لوں. تو حضرت کے گھر محلہ کوٹلہ میں حضرت کے مکان کے قریب والی مسجد میں اذان کے وقت میں پہنچ گیا. بہت خوش ہوئے. فجر کے بعد گھر لے گئے اور قرآن شریف سب کو دے دیے گئے، اور ایک مقدار کے اندر تلاوت کا سلسلہ ہوا. بعد میں جو ہے مختلف علمی موضوع پر گفتگو ہوئی، اور جو ہے ناشتہ بھی ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ پورا سال بھی ایک خاص وقت قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہوتا تھا. اللہ ہم سب کو ایسی نیک توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ باردولی قیام گاہ پر مکان پر حضرت کی متعدد مرتبہ تشریف آوری ہوئی. مرتبہ رات کا قیام تھا. فجر کی نماز طبیعت کی وجہ سے میرے مکان میں جو میرا کتب خانہ ہے اس میں ادا فرمائی باجماعت. اس وقت گھر کے متصل والی مسجد ابھی بنی نہیں تھی. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً قرآن شریف لے کر کے تلاوت میں مشغول ہو گئے. اور کتب خانے میں ایک چند جلدوں پر مشتمل کتاب پر نظر گئی تو مجھے پوچھا کہ اچھا یہ وہی وہبہ زہیلی والی کتاب ہے، فقہ اسلامی وادلتہ والی؟ میں نے کہا حضرت بہت وہی کتاب ہے. عجیب. قرآن سے محبت کا معاملہ یہ کہ جب بندے کو قرآن مجید کا آسان ترجمہ تیار کر کے شائع کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور حضرت کی صورت تشریف آوری ہوئی، میں نے پیش کیا. ایسے پہلے میں بھیج چکا تھا، لیکن جب صورت تشریف لائے پھر میں حاضر ہوا. بہت خوش ہوئے، بہت مبارکبادی دی، بہت دعائیں دی کہ بہت آسان، عام فہم، سہل ترجمہ آ گیا. پھر جب اسی سال نومبر کے مہینے میں ربیع الاول میں جب سورت تشریف لائے تو قرآن مجید کا ترجمہ اور حواشی کا تیسرا ایڈیشن ماشاءاللہ بہت اچھا چھپا اردو میں، تو وہ میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا. مختلف جگہوں سے بغور اس کو دیکھا جامعہ ڈابھل کے کتب خانے میں، اور کئی حضرات کی حاضری میں ارشاد فرمایا مفتی محمود سے پہلے سے تعلقات ہے، جان پہچان ہے، لیکن جب سے انہوں نے قرآن مجید کا یہ ترجمہ اور حواشی کا کام کیا اب مجھے ان سے قلبی محبت ہو گئی. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو بھی قرآن مجید کی خدمت کرتا ہے مجھے اس سے قلبی محبت اور قلبی تعلق ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو
محبت کا معیار اور بنیاد قرآن مجید کو بنایا. کتنی عجیب و غریب چیز. ایک موقع پر مجھ سے فرمانے لگے کہ جب میں قرآن کی آیتوں کو، اس کا مفہوم، حضرت نے جو ہدایت القرآن کا کام کیا، عجیب و غریب کام ہے، اللہ امت کو اس سے استفادے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. فرمانے لگے کہ قرآن کی کسی آیت کے اوپر جب میں پہنچتا ہوں تو میں خود قرآن کی آیتوں میں غور کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، منشأ باری تعالیٰ کیا ہے. کا تفاسیر کو دیکھنے کے بجائے میں نفس آیات میں غور کر کے اس کا مفہوم لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سبحان اللہ، کتنا پیارا طریقہ. حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسر نے بھی خود اس طرح کی بات ارشاد فرمائے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی بعض آیتیں خود بعض آیت دوسری بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہے. یعنی قرآن کی مختلف آیتوں میں غور کرو تو انشاءاللہ العزیز قرآن کی آیتوں کی مراد بہت آسانی سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اور حضرت بہت دھیان سے، کوئی آدمی قرآن اچھا تلاوت کرتا ہو تو سنتے تھے بہت دھیان سے، اور اس پر مبارکباد بھی دیتے تھے. ابھی کچھ عرصہ پہلے گھر پر تشریف آوری ہوئی، عشاء کی نماز گھر میں ادا فرمائی. عزیزم قاری عبداللہ ابن قاری عبد الرحمن بزرگ سملکی نے گھر میں حضرت الاستاد کو عشاء کی نماز پڑھائی تو سلام پھرا کے بہت خوش ہوئے، کہنے لگے بہت عمدہ قرآن پڑھا، بہت صحیح پڑھا، بہت عمدہ پڑھا. پھر پوچھا کس سے فن پڑھا تو بتلایا کہ حضرت الاستاد امام الفن قاری احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے تجوید پڑھی. بہت خوشی کا اظہار فرمایا، بہت مبارکبادی دی، بہت دعا دی. فرمایا کہ مشق میں پابندی کرو اور زیادہ ترقی ہوگی. اللہ اکبر. بس یہ قرآن اللہ کی مبارک کتاب، جو آدمی اس سے محبت کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر نواز دیں گے. روایتوں میں آتا ہے اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن کی اچھی صحیح تلاوت کرنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، قرآن کی تفسیر سننے والے، یہ تو آخرت میں اللہ کی فیملی کے ممبر، اللہ کے گھر والے سمجھے جائیں گے، اور ان کو وہ مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں دیا جائے گا. اب ایک دوسرا عنوان ذکر کرتا ہوں، حضرت الاستاد کی اتباع سنت کی کچھ باتیں. ماشاءاللہ آپ کا کرتا مبارک دیکھو، ہمیشہ آدھی پنڈلی تک کا، بیچ کے اندر جو ہے کٹ نہیں، اس انداز کا، اتباع سنت والا. اور عمامہ بھی آپ باندھتے تھے، ہمیشہ سفید کپڑے، اور چہرے کے اوپر اتباع سنت کا نور. میری تدریس کا پہلا سال جب میں مدرسہ ہدایت الاسلام کے اندر مدرس تھا تو عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر گھر اہلیہ کے ساتھ دیوبند چھتہ مسجد کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور میرے مرشد اور استاد فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس سال کی عید دیوبند میں کی ہم نے، بقرعید. ایسے رمضان اور رمضان عید تو ماشاءاللہ کہیں نصیب ہوئی. اس سال کی بقرعید بھی دیوبند میں حضرت کے ساتھ نصیب ہوئی. تو عید کی نماز دارالعلوم دیوبند کی اصل قدیم مسجد مہمان خانے کے سامنے والی، وہاں ادا کرنے کے لیے ہم حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پہنچے.
تو حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے عید کی نماز پڑھائی اور خطبہ بھی دیا، اور بالکل سنت کی اتباع والا خطبہ، کہ جب کلمہ شہادت آیا تو آپ نے باقاعدہ خطبے کے اندر شہادت کی انگلی اٹھائی۔ عام طور پر ہمارے یہاں خطبہ دینے والے خطیب لوگ اس کا لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں یہ چیز موجود ہے کہ خطبے وغیرہ کے اندر بھی جب کلمہ شہادت آئے تو شہادت کی انگلی اٹھانی چاہیے، اور پورا خطبہ ایسا کہ اس کے اندر قربانی کے احکام، عید الاضحیٰ کے متعلق ضروری باتیں، سبحان اللہ، کیسی اتباع سنت کا جذبہ۔ تو الحمدللہ عید کی نماز اور خطبہ بھی سنت کے مطابق حضرت الاستاد کے پیچھے پڑھنے کی ہم کو سعادت حاصل ہوئی، اور نماز کے اندر پوری تجوید کی رعایت کی کوشش کی، اور اچھا لہجہ جو ہو سکے اس کی رعایت کر کے آپ نے سنت طریقے سے عید کی نماز پڑھائی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ مرحوم والد صاحب والے مکان کے اندر حضرت الاستاد کی تشریف آوری ہوئی، تو میرے بچوں میں سے بچہ بالکل چھوٹا تھا، شیر خوار، دودھ پینے کا زمانہ، تو میں نے حضرت الاستاد کے سامنے پیش کیا دعا کی نیت سے، تو بالکل سنت کے مطابق گود میں لیا، اس کو اپنے منہ سے لگایا، بوسہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے بالکل اسی انداز کے اندر آپ نے جو ہے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، گویا کہ اس کے اندر بھی اتباع سنت کا بڑا لحاظ رہا، بچوں کو گود کے اندر لینا اور ان کو دعا دینا، ان کو مبارکباد دینا، اس سلسلے کے اندر اتباع سنت کی ایک تیسری بات میں عرض کروں، یہ تو دیکھنے والے سینکڑوں کی تعداد کے اندر افراد موجود ہے کہ جب کبھی کہیں بیان ہوا اور لوگ مصافحے کے لیے بھیڑ کرتے تو حضرت ایک حدیث سناتے کہ سنو مصافحے کا ایک طریقہ، اتنا بڑا مجمع ہے، اور پھر یوں فرماتے کہ داعی کبیر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ ایسے بڑے مجمع کے موقع کے اوپر علل اعلان ایک سلام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے سلام کر دیا، آپ لوگ جواب دے دو، لیکن میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، سنو۔ پھر حضرت حدیث سناتے، یہ ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دو مسلمان جب ملاقات کرے اور دونوں اللہ تعالی کی حمد اور تعریف کرے، دونوں اللہ تعالی سے استغفار کرے یعنی گناہوں پر معافی مانگے، تو دونوں ملاقات کرنے والوں کی اللہ تعالی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث لوگوں کو سناتے اور اس کے بعد فرماتے کہ پہلے یہ حدیث سمجھو، سنت طریقے سے مصافحے کا طریقہ سمجھو، پھر جو عمل کرے گا تو کہ میں پوری رات جو ہے سلام اور استغفار کی دعا کے لیے بیٹھنے تیار ہوں۔ لیکن لوگ اب سنت طریقے سے مصافحہ نہیں کرتے، اسی لیے اب اس سفر کے اندر تو تم لوگ پہلے مجھ سے مصافحے کا سنت طریقہ سیکھ لو اور اس کے اوپر عمل کرو، پھر میں آئندہ آؤں گا تو مسنون طریقے سے تم سے ملاقات کروں گا۔ اور یہ فرماتے کہ مسنون طریقے سے ملاقات کے لیے اور تم لوگ جو دعا دو گے اس کے لیے میں پوری رات بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ عجیب و غریب سنت کا جذبہ۔ اور پھر یوں تنبیہ بھی فرماتے کہ بہت سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے تو صرف ہاتھ ملاتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے، حالانکہ پورا بولنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ جو حدیث سنائی اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اب حمد کرنے کا طریقہ حضرت یوں فرماتے کہ بھئی یوں کرو
کہ جیسے خیریت پوچھتے ہیں کہ بھائی خیریت ہے، تو کہو الحمدللہ رب العالمین میں خیریت سے ہوں. سامنے والا بھی کہے الحمدللہ رب العالمین میں خیریت سے ہوں. پھر کہے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے وے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے وے، یغفر اللہ لنا ولکم. تو کہا دیکھو اس حدیث پر عمل ہو جائے گا اور اللہ ملاقات کر دیں گے. پھر یوں فرماتے کہ دیکھو اگر صرف بدن کا کسی حصہ ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاوے اسی کا نام مصافحہ ہے، تو ہاتھ بڑھانے کی بھی کیا ضرورت؟ تم ایک پیر اٹھا کے میرے پیر پہ مارو، میں اپنا پیر تمہارے پیر پہ مارو. اس طرح بھی بعض مرتبہ تنبیہ فرماتے تھے. تو اس طرح مصافحے کے اندر بھی سنت کی اتباع کا بڑا لحاظ ہوتا تھا. سبحان اللہ، کتنا جو ہے عجیب و غریب اتباع سنت کا جذبہ زندگی کے اندر جو ہے گامزن رہا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی سنت طریقے سے مصافحہ اور ملاقات کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اور جو غلط چیزیں ہمارے اندر ہے، صرف مصافحہ کیا وہ بھی بغیر ڈھنگ کا، اور نہ سلام ہے نہ حمد ہے نہ استغفار ہے، اور ایسے ہی نکل گئے. اللہ ہم سب کو اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرماوے. دوسری کچھ متفرق اہم کام کی باتیں عرض کروں. ایک سفر میں ساتھ میں پان بنا کے کھلانے کی سعادت حاصل ہوئی. تو پان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جتنے اجزاء جتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں اس سے میں کام چلا لیتا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ یہ تمام چیزیں موجود ہوئے، کہ بھئی کتھا بھی ہو، چونا بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو. جتنی چیزیں موجود ہو اتنی چیز پر میں کام چلا لیتا ہوں. اسی کو کہتے ہیں کفایت شعاری، جو آج ہماری زندگی کے اندر لانے کی بہت ضرورت ہے. ہم لوگوں نے ہماری زندگی کو ایسی تکلف والی بنا رکھی ہے، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو، یہ چیز ہو. نہیں، کہا جتنی چیزیں موجود ہوگی میں اس سے کام چلا لوں گا. اور پھر فرمائے کہ میں تو بہت کم مقدار میں پان کی یہ سب چیزیں، یہ سپاری وغیرہ استعمال کرتا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے جامعہ ڈابھیل کے موجودہ محتمم صاحب حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ دیوبند حضرت کے گھر پر حاضری ہوئی صبح میں. تو کہا اچھا ہے ناشتہ لے آؤ. تو گھر میں سے پلیٹ بھر کر کے شوربہ آیا اور روٹی آئی. فرمائے کہ کل ہمارے یہاں عقیقہ تھا لیکن بوٹیاں نمٹ گئی، صرف شوربہ ہے، کھا لو اس کو روٹی کے ساتھ. ایک آدھ بوٹی تھی شوربے میں. ایسی بے تکلف سیدھی سادی دعوت کتنی اچھی لگتی ہے. اور صاف فرما دیا کہ کل عقیقہ تھا، کل گوشت پکا تھا، بوٹیاں نمٹ گئی، شوربہ ہے. کیسی بے تکلف سیدھی سادی زندگی. اور یہی آداب ہے کہ مہمان آ جاوے اچانک تو اول مرحلے کے اندر جو گھر میں موجود ہو وہی پیش کر دو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہے. فما لبث ان جاء بعجل حنید، کہ جو موجود ہو وہ پہلے مہمان کے سامنے پیش کر دو. تو بے تکلف شوربہ، روٹی، ایک بوٹی تھی ماشاءاللہ. اور ہمارے لیے تو حضرت الاستاد کے گھر کے اندر پانی روٹی بھی مل جائے تو دوسرے عالیشان دسترخوان سے وہ زیادہ قیمتی نعمت تھی. لیکن یہ کفایت شعاری سیکھو کہ جو موجود ہو بلا تکلف وہ مہمان کے سامنے پیش کر دو. ایک مرتبہ لندن میں مسجد قباء میں بیان کرتے ہوئے کھانسی آئی تو کسی نے ٹیشو کا باکس سامنے کیا، جیسے عام طور پر ٹیشو باکس رکھتے ہیں. تو حضرت نے اس دن ایک بڑی عجیب تنبیہ فرمائی کہ آپ لوگ ٹیشو کے استعمال کے اندر بھی بڑا اسراف کرتے ہو. آپ لوگوں کو روزانہ ایک ایک باکس ایک ایک آدمی کو ٹیشو کا چاہیے. یہ بھی اسراف ہے اللہ کی نعمت کا، اور اس پر بھی اللہ کے یہاں پوچھو گی. ضرورت کے موقع پر ایک آدھ دو کاغذ استعمال کر لو. یہ بھی ایک طرح کا رومال ہے، اس کو بھی بلا وجہ فضول استعمال مت کرو.
دیکھو اللہ والوں کی نظریں کہاں کتنی باریک ہوتی ہے، وہ اندازہ لگانے کی چیز ہے۔ کئی سال پہلے ٹورنٹو میں مقیم جوگواڑ کے قاری شبیر ابن قاری صالح صاحب کے ساتھ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ اکیلے حضرت سفر میں دیوبند سے تشریف لائے ہوئے تھے اور قاری شبیر صاحب کے ساتھ ایک ماروتی